سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتی علیہ نور لکم یوم القیامہ. فرمایا کہ تم جب کسی مجلس میں بیٹھو تو اس مجلس کو مجھ پر درود پاک کے ذریعے سجایا کرو. درود پاک پڑھ کے اس مجلس کو سجا لیا کرو کیونکہ تمہارا وہ مجلس میں پڑا ہوا درود کل قیامت والے دن تمہارے لیے نور بن جائے گا. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں. بالخصوص یہ مہینہ شعبان معظم کا اس کو ماہ درود و سلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آیت درود جو ہے سورہ احزاب کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ والی آیت اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی. اس اعتبار سے اس مہینے کو درود پاک کی کثرت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. ماہ شعبان معظم کی 15ویں رات ہے. برکتوں والی، عظمتوں والی، عفتوں والی، دعاؤں کی قبولیت والی یہ رات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ اعلان کرتا ہے الا من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق سے اس کی جھولیوں کو بھر دوں. ہے کوئی بندہ یعنی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے آواز لگاتی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو یہ برکت والی اور رحمت والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنت البقیع کے قبرستان میں موجود تھے. ترمذی شریف کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. ابن ماجہ کے اندر 1388 نمبر حدیث ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچ گئی. میں نے حضور علیہ السلام کو وہاں پا لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات کتنی عظمت والی رات ہے، یہ کتنی فضیلت والی رات ہے. فرمایا کہ یہ وہ عظمت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. لیکن فرمایا کچھ بد نصیب وہ ہیں کہ جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. ایک فرمایا الا من مشرک او مشاہد، یعنی ایک تو وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اس کی اس رات کی بخشش نہیں دی جاتی. اور دوسرا فرمایا مشاہد، یعنی جو دو دوست یا دو رشتہ دار آپس کے اندر تعلق کو توڑ کر بیٹھ جائیں، عداوت اپنے دل کے اندر رکھ لیں، دوسرے مسلمان کے لیے نفرت اپنے دل کے اندر بچھا لیں، فرمایا اس بندے کو بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں بندوں کو چھوڑ دو، جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں اس وقت تک میں ان کی بخشش نہیں کروں گا. تو اس رات کے اندر ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پکی سچی توبہ کریں، اپنی گناہوں کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے، قبر کے عذابات کو یاد کر کے، پھر قیامت والے احوال کو، میزان عمل، صراط اور جہنم کا عذاب، اس کو یاد کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں. ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام کا خوف خدا اور جہنم کا، قبر کا خوف کیسا ہوتا تھا. ایک بار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، آپ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے کعب ہمیں کوئی ڈرنے والی بات سناؤ، ایسی ہمیں کوئی بات سناؤ کہ ہمارے دل کے اندر موت کا، قبر کا، جہنم کا خوف خدا ہمارے دل میں پیدا ہو جائے.
حضرت کعب الاحبار کی بات سنی، انہوں نے فرمایا کہ اے عمر فاروق اعظم، اے مسلمانوں کے خلیفہ، یا للمؤمنین، قیامت والا دن اتنا سخت دن ہوگا، اگر آپ 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے آئیں تو پھر بھی اس دن کی سختی کو دیکھ کر آپ سمجھیں گے کہ میرے پاس کچھ بھی اعمال نہیں۔ تو آج تو ہمارے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ قرآن ہے، نہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، نہ ہمارے پاس صدقہ و خیرات ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نیکیاں نہیں۔ پھر عام اقوام میں سے پھر اولیاء، پھر غوث، کتب، ابدال اور پھر انبیاء، کتنا بلند مقام انبیاء کا ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول کا یہ مقام ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اگر عام مسلمان تم احد پہاڑ کے برابر سونا رائے خدا میں صدقہ کر دو، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، اور میرا صحابی ایک مٹھ بھر جو رائے خدا میں صدقہ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر وہ سونا میرے صحابی کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو یہ صحابی ہے، اس سے اوپر درجہ نبی کا ہے، پھر رسولوں کا درجہ ہے، پھر اولو العزم من الرسل ان کا درجہ آتا ہے۔ تو حضرت کعب الاحبار نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، قیامت کے دن کی گرمی، گھبراہٹ اور سختی ایسی ہوگی، اگر آپ 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آ جائیں تو آپ قیامت کی اس گرمی کو، گھبراہٹ کو دیکھ کر اپنے اعمال کو حقیر سمجھیں گے، آپ سمجھیں گے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سنا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ جب کچھ افاقہ ہوا پھر فرمایا کہ اے کعب ہمیں مزید بتائیے۔ حضرت کعب الاحبار نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، کل قیامت والے دن جب اولین و آخرین کو اللہ ایک میدان کے اندر جمع فرمائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم فرمائے گا کہ اے جبریل جہنم کو لے آؤ۔ تو جبریل امین جہنم کو اس انداز کے ساتھ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جائیں گے اور جہنم کی 70,000 لگاموں کو کھینچ کر جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ ابھی جہنم مخلوق سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگی، بہت زیادہ دور کا فاصلہ ہے۔ ابھی جہنم 100 سال کے فاصلے پر ہوگی کہ جہنم کے اندر ایک بھڑک پیدا ہوگی اور اس بھڑک کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ مخلوق کے دل دہل جائیں گے۔ ہر نبی، مقرب فرشتہ، ولی، ہر نبی گھٹنے کے بل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر کے صرف اپنے لیے دعا کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ تو نے مجھے جو صفی اللہ بنایا، میں اپنی اس عظمت کے صدقے صرف آج اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، اے مولا تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اے اللہ تو نے مجھے اپنا دوست بنایا، اس دوستی کے طفیل صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ تو نے مجھے اپنا ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور کوہ طور کی تنہائیوں کے اندر تو نے مجھے وہ معراج عطا فرمائی، اے اللہ اس معراج کے صدقے صرف میں اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی عرض کریں گے، اے اللہ تیری بارگاہ کے اندر آج میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، میں اس مریم کے لیے بھی سوال نہیں کرتا جس نے مجھے اپنے پیٹ سے جنا ہے۔ یعنی قیامت کی وہ جہنم کی جب گھبراہٹ اور بھڑک پیدا ہوگی، انبیاء اور مرسلین اور اولیاء، غوث، کتب، ابدال، ہر فرشتہ جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کانپنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی جہنم سے مخلوق سے 100 سال کے فاصلے پر ہوگی، یہ ہے جہنم کا حال۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کے جسم کے اوپر کبھی تاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ قرآن پاک کے اندر کس انداز سے قیامت کا احوال بیان کیا گیا، فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ کہ جب وہ بھڑکنے والی بھڑکے گی، چنگھاڑ نکلے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، فرمایا کہ جب وہ جہنم بھڑکائی جائے گی اس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ اپنی ماں سے دور بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ اپنے دوست سے دور بھاگ جائے گا، اپنے باپ سے دور بھاگ جائے گا۔ آج تو دنیا کے اندر بڑے بڑے دوست احباب اور میلے لگے ہوتے ہیں اور منڈیوں کے اندر بیٹھے بیٹھے بعض کہتے ہیں کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں، وہ کہتا ہماری بڑی پکی دوستی ہے، ہم تو بچپن سے دوست ہیں، ہم ہر مشکل کے اندر کام آتے ہیں۔ لیکن سنیے قیامت والی جب گرمی اور گھبراہٹ ہوگی تو اس وقت قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس وقت آدمی اپنے بھائی سے بھی دور بھاگ جائے گا، اپنی ماں سے بھی دور بھاگ جائے گا، اپنے باپ سے بھی دور بھاگ جائے گا، وصاحبتہ اور اپنے دوست سے بھی اس وقت پیچھا چھڑا رہا ہوگا۔
تو کس قدر وہ سختی کا دن ہوگا. ہمیں چاہیے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے اور ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظمت والی رات عطا فرمائی ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یغفر دون الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے، سوائے ماں باپ کے نافرمان کے، سوائے شراب کے عادی کے اور سوائے اس بندے کے جنہوں نے اپنے دل کے اندر مسلمان کی عداوت رکھی ہو. تو اس رات کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز یہ جو جن کو خلافت راشدہ میں شمار کیا گیا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز کو ایک بار کسی نے دیکھا کہ قبرستان میں موجود ہیں اور ایک قبر کے سرانے سر جھکا کے بیٹھے ہیں. کسی نے آپ کو دیکھا، قریب جا کے معلوم کیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جسم کے اوپر کپکپی طاری تھی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی سلطنت کا امیر بنایا، بادشاہ بنایا، اور آپ جو ہے یہاں قبر کے کنارے غم زدہ افسوس کے ساتھ بیٹھے، کیا وجہ ہے؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ ابھی میں ایک جنازے کے ساتھ آیا تھا اور ابھی مجھے ایک قبر کے اندر سے یہ آواز آئی، اے امیر المومنین، کیا آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ اے قبر ضرور بتا. تو قبر نے مجھے کہا کہ اے عمر بن عبد العزیز، جو بندہ گناہگار اللہ کو ناراض کر کے میرے اندر آتا ہے، میں اس کے جسم کو اس طرح دباتی ہوں کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، اس کے دانت، اس کے بال، اس کی کھال، اس کے ناخن، ہر چیز الگ الگ کر دیتی ہوں. اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے اور 7 دن کے بعد خوف خدا کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کا وصال ہو گیا. خوف قیامت، خوف قبر، اپنی موت کا خوف ہمارے بزرگان دین کے اندر کتنا زیادہ ہوتا تھا. وہ نیکیاں کر کے بھی بارگاہ خدا کے اندر رویا کرتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی اپنے رب کے حضور نہ روئیں. وہ راتوں کو کھڑے ہو کر ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے اور پھر بھی صبح ہو کے یہ کہہ دیتے کہ ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں. وہ پوری پوری رات نوافل میں گزار دیتے، سجدوں کے اندر گزار دیتے، پھر بھی صبح کو سب سے زیادہ اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے. اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے پاس نیکی کا نون تک موجود نہیں اور پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مرنا اور یہ قیامت اور یہ قبر جو ہے شاید یہ ایک تماشا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے. آپ کے پاس آپ کے کچھ حواری بھی تھے. تو آپ کے کچھ حواریوں نے آپ کو کہا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبر حضرت سام بن نوح کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اردو کو زندہ کرتے تھے، جیسا سورہ مریم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو آپ کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے، آپ اس کو زندہ کر دیں تاکہ ہم اس سے کچھ آخرت کے سوال کر لیں، تاکہ ہم اس سے کچھ قبر کے معاملات کے بارے میں سوال کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوح کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ. سام بن نوح جو ہے مٹی کو جھاڑتا ہوا اپنی قبر سے باہر نکل آیا. سام بن نوح جب باہر آیا تو کس حال کے اندر تھا؟ داڑھی مبارک کے بال، سر کے بال جو تھے بالکل سفید ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے سام، یہ تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے حالانکہ تم جوانی کے اندر دنیا سے گئے تھے؟ تم نے تو بڑھاپا ہی دیکھا تھا، تمہارے بال تو سیاہ تھے اور آج آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ سنیے حضرت سام بن نوح نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، جس وقت آپ نے مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا تو میں یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے اور قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے. حضرت سام بن نوح دیکھیں پل کے اندر قیامت کا صرف خیال دل کے اندر آیا تو بال سفید ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے سام بن نوح، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے 4000 سال گزر گئے. کتنے؟ 4000 سال کا عرصہ گزر گیا دنیا سے گئے ہوئے. لیکن فرمایا کہ جس وقت ملک الموت نے میری روح قبض کی تھی
اس موت کی تکلیف اب تک میرے جسم کے اندر باقی ہے. 4000 سال کے بعد بھی موت کی کرواہٹ، موت کی سختی اور تکلیف اب بھی میں اپنے جسم کے اندر پاتا ہوں. ہم کس شمار کے اندر ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور پکی سچی توبہ کریں اور آج کی رات یہ عہد کر لیں کہ اے اللہ پہلے جو گناہ ہوئے سو ہوئے، انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زندگی تیری اطاعت کے اندر اترے گی. یہ نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، بزرگان دین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں انسان کا جو ایمان ہے نا یہ ایک درخت کی مانند ہے. جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، یہ ایمان ہمارا ایک درخت کی مانند ہے، اور جو گناہ ہے یہ کلہاڑے کی طرح ہے. فرمایا کہ جو بندہ برابر گناہ کرتا جائے تو وہ گناہ کے کلہاڑے اس کے ایمان کے درخت کے اوپر لگ جائیں گے، اور وہ درخت اتنا کمزور ہو جائے گا کہ کسی بھی وقت وہ درخت گر سکتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے. آپ کا ایک شاگرد تھا، تہجد گزار، نمازوں کا پابند بھی تھا. جس وقت اس کا نزا کا وقت آیا نا، یعنی آخری وقت آیا، حضرت فضیل بن عیاض اپنے اس شاگرد کے پاس آئے اور آ کے اس کو کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو. لوگوں نے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی تو اس نے کہا قرآن نہ پڑھو، میں قرآن کو نہیں مانتا. یہ الفاظ کہہ کے اس کی روح پرواز کر گئی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے. یہ بندہ تو نمازی بھی تھا، قرآن پڑھنے والا بھی تھا، یہ بندہ تو بڑا مقرب تھا، پھر اس کا خاتمہ برا ہوا، اس کا ایمان کیوں چلا گیا؟ تو بڑے پریشان تھے. 40 دن تک حضرت فضیل بن عیاض اپنے گھر سے نہیں نکلے، اس پریشانی کے اندر کہ میرے شاگرد کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہوا. 40 دن کے بعد آپ ایک بار سوئے تو آپ نے خواب کے اندر دیکھا اپنے اسی شاگرد کو کہ فرشتے اس کو کھینچ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تیرا تو بڑا مقام تھا، تو میرے شاگردوں کے اندر فرنٹ لائن کے اندر بیٹھا کرتا تھا، بتا کہ تیرا ایمان کہاں چلا گیا اور تیری نحوست تیرے اوپر کیا چھائی کہ آپ کو جہنمی ہو گیا؟ وہ کہنے لگا 3 گناہ میرے اندر تھے، ان گناہوں کی وجہ سے میرا ایمان موت کے وقت سے چھین لیا گیا. پہلا گناہ یہ تھا، کہتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے حسد کیا کرتا تھا. مسلمانوں کی نعمتوں کو دیکھ کر میں حسد کیا کرتا تھا. اس کے پاس مال اتنا کیوں ہے، اس کے پاس صحت کیوں، اس کے پاس حسن کیوں ہے، اس کے پاس بنگلے، اس کے پاس گاڑیاں کیوں ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں حسد. تو کہنے لگا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے حسد کیا کرتا تھا. اور دوسرا گناہ میرے اندر یہ تھا کہ میں چغلی کیا کرتا تھا. ایک کی بات دوسرے کے پاس، دوسرے کی بات تیسرے کے پاس کر کے مسلمانوں کو لڑایا کرتا تھا. اور تیسرا گناہ میرے اندر یہ تھا کہ میں شراب نوشی کیا کرتا تھا. فرمایا کہ ایک بار میرے جسم میں ایک ایسی بیماری آئی کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تو شراب پی لے تیری بیماری چلی جائے گی. کہنے لگا کہ میں نے اس بیماری کو دور کرنے کی وجہ سے شراب کا 1 گلاس پیا تھا. اس 1 گلاس کی نحوست یہ ہوئی کہ موت کے وقت اللہ نے مجھ سے کلمہ طیبہ چھین لیا. تو اب وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی شرابوں کے اندر گزار دی، شادی بیاہ کا فنکشن ہو یا کسی بھی قسم کی رسومات ہو، شراب پہلے ہمارے گھروں کے اندر آتی ہے، گانے باجے پہلے ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو گناہ ہے یہ کلہاڑا ہے جو ہمارے ایمان کے درخت پہ لگ رہا ہے. جس طرح حضرت فضیل بن عیاض کے اس شاگرد کا خاتمہ برا ہوا، اللہ نہ کرے کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارا ایسا خاتمہ ہو. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں اور بے حساب مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے. اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے. دلے بے کس میں اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. وہ قبر جو چاروں طرف سے بند ہوگی. آج اگر ہمیں تو یہ کہہ دینا کہ تجھے 24 گھنٹے کے لیے ایک کمرے میں بند کیا جا رہا ہے تو بندہ پریشان ہو جائے گا. حالانکہ اس کو یہ پتا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد میں نکل بھی جاؤں گا.
اس کے باوجود بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں 24 گھنٹے کیسے اس قید خانے کے اندر گزاروں گا۔ ایک قید خانہ وہ بھی ہے جب موت طاری ہو جائے گی، اور وہ بالکل چھوٹا سا قید خانہ 2-2.5 گز کا وہ قبر جس کے اندر ہمیں سلا دیا جائے گا، نہ کوئی اس کے اندر چاند، نہ کوئی چاندنی، نہ کوئی ہوا، نہ کوئی روشن دان۔ تو کیا فرمایا؟ اکیلا گھر، اکیلی جان، تم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ ہماری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اور آخر کے اندر آئیے چند اعمال وہ سنتے ہیں کہ جن سے ہماری قبر روشن ہو جائے، جن سے ہماری قبر روشن ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کو پوچھا کہ ابو ذر یہ بتاؤ کہ اگر تم نے سفر کرنا ہو تو سفر کے لیے تیاری کیا کرو گے؟ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے یا رسول اللہ جتنا دور کا سفر ہوگا اسی طریقے سے اتنا ہی زیادہ راہ ہم ساتھ لے لیں گے۔ جیسے ہم نے لاہور جانا ہو 3 دن رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، تو اپنا زیادہ راہ اتنا ہی ہم ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا یا رسول اللہ جتنے دن کا سفر ہوگا اتنا ہی زیادہ راہ بھی میں ساتھ لے لوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر یہ بتا کہ آخرت کے سفر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اتنا طویل سفر جس کی کوئی انتہا نہیں، تو اس سفر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابو ذر فرمانے لگے یا رسول اللہ اس سفر کے لیے تو ہمیں زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسے عمل نہ بتا دوں کہ جو تم قبر کے اندر جاؤ تو اس عمل کی برکت سے تمہاری اندھیری قبر کے اندر چراغ جلا دیا جائے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو نبی پاک نے 2 عمل بتائے۔ ایک فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اندھیری قبر میں جب جاؤ تو قبر تمہارے لیے روشن ہو جائے، فرمایا پہلا عمل یہ ہے کہ اندھیری رات کے اندر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اندھیری رات میں نماز پڑھنا یہ اندھیری قبر کو روشن کرتا ہے۔ اور فرمایا کل قیامت والا 50,000 سال کا دن جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی تپتی زمین میں انسان پیاس سے نڈھال ہو رہا ہوگا، فرمایا کہ اگر اس گرمی سے تم نجات چاہتے ہو تو گرمیوں کے روزے رکھنا شروع کر دو۔ یہ گرمی کے روزے کی پیاس کل قیامت والی پیاس اور گرمی سے تمہیں نجات دلوا دے گی۔ تو قبر کو روشن کرنے والے اعمال میں پہلا عمل کیا ہے؟ اندھیری رات کے اندر نوافل پڑھنا، اگر ہو سکے تو تہجد کے وقت کھڑا ہو کے کچھ نہ کچھ کم از کم 2 رکعت نماز اللہ کے حضور پڑھ لی جائے، کیونکہ 5 نماز تو ہمارے اوپر ہے ہی فرض، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ لیکن 5 کے علاوہ اگر کوئی بندہ تہجد کے وقت کسی کی آنکھ کھل جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے یہاں تک کہ میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ قبر کو روشن کرنے والا دوسرا عمل وہ کیا ہے؟ وہ ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندہ کثرت سے اللہ کے اس کلام کو پڑھتا ہے، جب وہ بندہ قبر کے اندر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی برکت سے اس کی قبر روشن ہو جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے اور نبی پاک پر درود پاک پڑھتا ہے، تلاوت اور درود یہ 2 کام اس کے ہیں، اور ان 2 کاموں کی وجہ سے اس کو دعا مانگنے کا بھی موقع نہیں ملتا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت قرآن کی برکت سے اس کو وہ سب کچھ خود ہی عطا فرما دے گا جو دعا میں مانگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، کل قیامت والے دن قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اے اللہ یہ بندہ دنیا میں رہ کے مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ تلاوت کیا کرتا تھا، حلال کو حلال حرام کو حرام جانا کرتا تھا، اے اللہ آج میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے والے کو جنت کا لباس عطا فرما دے گا، جنت کا لباس۔ تو اللہ قرآن سے فرمائے گا حل رضیتا، اے قرآن تیرے کہنے پہ میں نے اس کو جنت کا لباس دے دیا، حل رضیتا کیا تو اب راضی ہے؟ قرآن کہے گا اے اللہ میں ابھی راضی نہیں ہوا، اے اللہ اس بندے کی کرامت اور نعمت کے اندر اضافہ کر۔ پھر قرآن کی شفاعت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بادشاہت بھی عطا فرمائے گا اور اللہ اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ پھر قرآن سے پوچھے گا حل رضیتا، اے قرآن اب تو راضی ہے؟
قرآن کہے گا ہاں میرے رب اب میں تجھ سے راضی ہوں. تو اس قرآن کے ساتھ دوستی، اس قرآن کے ساتھ محبت، اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا جائے کہ جب یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جب بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے دور جا رہا ہوگا، دوست پیچھا چھڑا رہے ہوں گے، اس وقت قرآن رب کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ اس نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا، اے اللہ یہ میری تلاوت کرنے والا تھا، اے اللہ یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا. تو اس قرآن سے دوستی لگائیں کہ جو نہ ہمیں قبر میں تنہا چھوڑے، جو نہ میدان محشر میں ہمیں تنہا چھوڑے. حضرت سیدنا علی بن صالح رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا حسن بن صالح، یہ دو بھائی تھے. تقریباً 5-7 منٹ کا اور بیان انشاءاللہ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اور دعا کریں گے. حضرت علی بن صالح اور حضرت حسن بن صالح قرآن پاک سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے تھے اور ان کی والدہ اتنی نیک بخت خاتون تھی. ایک تہائی قرآن پاک حضرت علی بن صالح پڑھتے، ایک تہائی قرآن پاک حسن بن صالح کے بھائی پڑھتے، اور ایک تہائی قرآن پاک ان کی والدہ روزانہ پڑھا کرتی. روزانہ دونوں بیٹے اور ماں مل کے ایک قرآن پاک ختم فرماتے. عرصہ دراز گزر گیا، اچانک ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. والدہ کا انتقال ہوا لیکن ان دونوں بھائیوں نے قرآن پاک کی تلاوت میں کمی نہیں آنے دی. جو قرآن پاک کئی دہائیوں سے ان کے گھر میں مکمل پڑھا جاتا تھا، اب دونوں بھائیوں نے آدھا آدھا پڑھنا شروع کر دیا. قرآن پھر بھی روزانہ گھر میں ختم ہوتا تھا. پھر چلتے چلتے کچھ عرصہ گزرا، حضرت علی بن صالح جو تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب ایک بھائی رہ گئے حسن بن صالح. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی قرآن پاک کا ساتھ نہیں چھوڑا. پہلے تینوں ماں بیٹے مل کے قرآن ختم کرتے تھے، پھر دونوں بھائی ختم کیا کرتے تھے. اب بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت حسن بن صالح اکیلے ہی روزانہ ختم قرآن کیا کرتے تھے. ان کو قرآن پاک سے اتنا زیادہ لگاؤ تھا. اور یہ قرآن پاک بندے کو رب سے کتنا قریب کرتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 241 ہجری، امام بخاری کے بھی استادوں میں سے ہے. حدیث کی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے مسند احمد ابن حنبل. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے خواب کے اندر اپنے رب کی زیارت کی. اور یہ عقیدہ بھی یاد رکھیں کہ جاگتی آنکھوں سے روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا سوائے نبی کے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ جاگتے میں اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا. ہاں خواب کے اندر جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا دیتا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے خواب کے اندر اپنے رب کی زیارت کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال کر دیا. سوال کیا تھا، اے اللہ اگر کوئی بندہ تیرا محبوب بندہ بننا چاہے، اگر کوئی بندہ تیرے قریب آنا چاہے تو کوئی ایسا عمل بتا دے مولا جو عمل ہمیں تیرے قریب کر دے. ایک ہی عمل اللہ نے خواب کے اندر فرمایا. وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ اے احمد تو قرآن پاک کے ساتھ جڑ جا، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کر، یہ قرآن تجھے میرے بالکل قریب کر دے گا. اب انہوں نے پھر ہماری آسانی کے لیے آگے بھی سوال کر دیا. عرض کیا ہے مولا قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھ کے پڑھیں؟ ویسے تو قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے. ہمارے رب نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، احکامات کیا ہے. آج مسلمانوں کو یہی پتا کہ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے تو پہلے سمجھنا بھی چاہیے. لیکن چونکہ قرآن رب کا کلام ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اے احمد بن حنبل میرا قرآن وہ عظمت والا کلام ہے، اگر کوئی بندہ اس کو سمجھ کے پڑھے گا وہ بھی میرا قرب پا لے گا، اور جو بغیر سمجھے اس کو پڑھے گا وہ بھی میرا قرب پا لے گا. اس لیے قرآن پاک یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا سمجھنا نہیں آتا تو میں قرآن پڑھوں ہی نہ. پڑھنا بھی نہیں آتا، کسی کو بٹھا دے کہ بھائی مجھے قرآن کی سورہ یاسین سنا دو، کسی کو بٹھا دے کہ مجھے سورہ ملک کی تلاوت سنا دو. تو قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیارے محترم بھائیوں، آج کی رات نازک رات ہے، بنیت الطالبین کے اندر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگوں کے کفن تیار ہو کے بازار میں آ چکے ہوتے ہیں لیکن کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قبریں تیار ہو چکی ہوتی ہیں، قبروں میں لیٹنے والے دنیا کے اندر مست ہوتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے قسمت کے اندر کیا لکھ دیا جائے، کب ہماری موت کا وقت آ جائے. تو آج کی رات پکی سچی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں، اپنے مرحوم
मरहूमैन के लिए भी करें। और ये 3 चीजें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित हैं। शाबान की 15वीं रात, एक तो रात के अंदर क़याम करना। मौला कायनात अली मुर्तज़ा हदीस पाक रिवायत करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी शाबान की 15वीं रात आए, क़ूमू लैलहा व सूमू यौमहा, फरमाया कि इसकी रात के अंदर क़याम किया करो, दिन के अंदर रोजा रखा करो। तो ये नबी पाक की सुन्नत से साबित है। 15 शाबान का रोजा रखना, रात के अंदर क़याम करना और इस रात के अंदर कब्रिस्तान की ज़ियारत करना, ये नबी पाक की सुन्नत से साबित है। तो अपने मरहूमैन के लिए कब्रिस्तान भी जाएं, उनको कोई ना कोई सूरह इखलास, कोई नेकी वगैरह उनको एहसाने सवाब करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारी भी बख्शिश हो जाएगी और हमारे मरहूमैन की भी अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें इंशाल्लाह मुख्तसर जिक्र होगा और जिक्र के बाद इंशाल्लाह दुआ की जाएगी। और दुआ जो है ना इत्मीनान के साथ करनी है कि हमने अपने रब से बस मांगना है, अपनी बख्शिश इंशाल्लाह बस करवानी है, सच्चे दिल से इंशाल्लाह हमने दुआ मांगनी है। आमीन बिल्लाहि खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।